پروگرام جہان تازہ سے سلیمان علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ اٹس اے نیو ورلڈ، اے نیو ایرا، دا فورتھ انڈسٹریل ریولوشن جس کی طرف ہم سب گامزن ہیں۔ تو جہاں ہر چیز ایک نیا روپ لے رہی ہے، ایک نئی شکل لے رہی ہے، وہاں ہماری ویکیبلری، دا ورڈز دیٹ وی یوز، ان کو بھی تو ایک نئی شکل دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج نئے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ فیکٹس شیئر کروں گا کہ جہاں آپ ان الفاظ کی طاقت کو اور بہتر سمجھنے لگیں گے۔ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا ڈاکٹر مسارو ایموتو نام کے ایک شخص کا ایک ایکسپیریمنٹ جس کا نام تھا واٹر از الائیو۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے بس کچھ سیم سیمپلز پانی کے جمع کیے اور ہر سیمپل پہ سبجیکٹ کیا اس سیمپل کو کچھ ورڈز سے، ایکسپوز کیا اس پانی کو ورڈز سے۔ سارے پانی ایک ہی جگہ سے لیے گئے تھے تو اس کے اندر کوئی مولیکولر چینج نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ پانیوں کو پازیٹیو ورڈز سے ایکسپوز کیا اور کچھ کو نیگیٹو سے کیا۔ پازیٹیو ورڈز سچ ایز لو، گیونگ، پیشن، اور برے الفاظ جیسے آئی ول کل یو، ہیٹ اور گالیاں۔ جب ان تمام پانیوں کا سکین کیا گیا ایم آر آئی کے ذریعے، میگنیٹک ریزوننس امیجنگ کے ذریعے، تو ان کے کرسٹلز جو فارم ہوئے، تو جو پازیٹیو ورڈز تھے ان کے پانی کے سیمپلز کے خوبصورت کرسٹلز بنے، بیوٹیفل پیٹرنز، ویراز وہ سیم پانی جن کو ایکسپوز کیا گیا تھا نیگیٹو ورڈ سے، ان کے سمبلز بنے، ان کے کرسٹلز بنے گندے، آؤٹ آف شیپ، ڈیفارمڈ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ words do have an impact, words do have a certain vibration, a frequency، اور وہ ہمارے آپ کو، ہم سب کو امپیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کیس اسٹڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اوشیانا میں سولومن آئلینڈز نام کی ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ پچھلے زمانوں میں درخت گرانے کے لیے اس درخت کو گالیاں دیا کرتے تھے، اس درخت سے بد کلامی کیا کرتے تھے، اور آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے کہ کچھ عرصے میں وہ درخت مرجھا کے گر جاتا تھا۔ تو وہ درخت بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں۔ ہم کون سی ویکیبلری یوز کر رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی ایسی ویکیبلری یوز کر رہے ہیں جس سے ہم بلندی کی طرف گامزن ہو، یا ہم آج ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ویکیبلری کا استعمال کر رہے ہیں جو آہستہ آہستہ ہمیں ڈپلیٹ کر کے ایک دن بالکل ہی مار دے گی؟ یہ ہے ہمارے شو کا آج کا اس ٹاپک کا ڈسکشن۔ تو اسٹوڈیوز میں موجود ہے ہمارے ساتھ مسٹر کامران علی خان، ہمارے ایکسپرٹ۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو سر ورڈز، they have meaning, they have power, they have frequencies. What do you think? ہاں، یہ ایک اتنی بڑی دنیا ہے، یہ جو الفاظ جو ہم پہلے سوچتے ہیں پھر ظاہر ہے بولتے ہیں۔ ہم نے پچھلے شو میں بھی یہ بات کی کہ ہم لوگوں کو اگر ان کی خوبیوں سے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری شخصیت میں خود نکھار پیدا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ خوبیوں سے یاد رکھنے سے مراد کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ فلانا شخص بہت بردبار ہے، یہ ایک خوبی ہے۔ فلانا شخص بہت خوبصورت ہے، یہ ایک فزیکل خوبی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں، جیسے آپ نے مسارو ایموتو کا ایکسپیریمنٹ بتایا، یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کی فکر بن جاتے ہیں، یہ آپ کا خیال بن جاتے ہیں، اور آپ جب اپنے اطراف میں چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ پھر چیزوں کو ان کے چیزوں میں حسن ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اور حسن نام ہے بیلنس کا۔ ایک شخص اگر حسین ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ناک نقشہ بیلنسڈ ہے، حسن آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ تو آپ کا خیال، آپ کے خیال میں موجود رچے بسے الفاظ، یہ وہ وائبریشنز کریٹ کرتے ہیں جو آپ کو اور آپ کے اطراف میں موجود لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ وائبریشن کی بات ہم نے کئی بار کی، ارتعاش بڑا مشکل لفظ ہے، وائبریشن، فریکوینسیز، ٹھیک ہے، آسان بات کریں۔ شور۔ ایک بچہ ہے، دیوار پر کریون سے لکھتا ہے، ٹھیک ہے، باپ آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ
آئندہ تمہیں دیوار پہ لکھتا ہوا دیکھا تو اتنی سزا دوں گا. یہ بہت بری بات ہے, یہ بہت غلط بات ہے. اس لہجے میں یہ بات اس نے کی. 2 دن بعد دوبارہ آیا, بچہ پھر دیوار پہ لکھ رہا تھا, بلکہ اب اس کو منہ بھی چڑھا رہا تھا. 4-5 سال کا بچہ, وہ شاید وہ سارے الفاظ بھی نہ سمجھا ہو, لیکن ایک تو اس نے وہ لہجہ سمجھا, اور دوسرا آپ نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا, اس کی آپ نے پرائڈ کو, اس کی پرائڈ کو ہرٹ کیا, اس کو تھریٹ کیا. تھریٹننگ ٹون تھی آپ کی. nobody likes to be threatened. Nobody likes to be threatened. باپ کو یہ بات سمجھ آئی. اس نے اگلی بار جب بچے کو لکھا ہوا دیوار پہ لکھتا ہوا دیکھا تو اس نے کہا, بیٹا تم ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے ہو, یہ کام تو بچے کرتے ہیں. بات ہی کچھ اور ہو گئی. بچے نے دیوار پہ لکھنا چھوڑ دیا. یہ اسٹڈی ہے, باقاعدہ ریسرچ ہے. کیوں لکھنا چھوڑ دیا؟ کیونکہ اب اس کی پرائڈ اس کو گوارا نہیں کرے گی کہ وہ بچوں والے کام کرے. آپ نے اس کی ویکیبلری چینج کر دی. آپ نے اس کے خیال میں اس کا ایک برتر امیج فارم کر دیا. ایسا ہی ہے. یہ جو کسی کو اس کے خیال میں ایلیویٹ کر دینا ہے, یہ ہے مومن کی پہچان. کیا حدیث شریف ہے؟ مومن کا آئینہ ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ اگر میں مومن ہوں اور آپ مومن ہیں, تو جب میں آپ کو دیکھوں گا تو مجھے آپ میں اپنا عکس نظر آنا چاہیے. یعنی آپ کی طرف سے مجھے وہ تھاٹ پروسیس ملنا چاہیے کہ جس سے میں خود کو بہتر اور حسین محسوس کرنے لگوں, تو میں بہت خوش ہوں گا. اور میں جب خوش ہوں گا تو مجھے آپ پہ بھی پیار آئے گا. یہ وہ باہمی محبت ہے جو انسانوں کے درمیان قائم کی جانی چاہیے تھی, اور اس کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی پورے ایجوکیشن سسٹم کو, پورے سوسائٹی کو, پورے حکومتی نظام کو. ہو اس کے برعکس رہا ہے. اب انسان سے خوف زدہ ہے, انسان سے پریشان ہے, اور ہم عموماً لوگوں کے بارے میں منفی رویہ اور منفی سوچ رکھتے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ بھی ہمارے بارے میں منفی رویہ اور منفی سوچ رکھتے ہیں, اور یہ نیگیٹیوٹی پورے ایک طرح سے غلاف بن گئی ہے اس دنیا کا. سر نارسسزم اپنے عروج پہ, انسان اپنی برتری کے چکر میں, کیونکہ دیکھیے بڑی صاف سیدھی سی بات ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے لیے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں, اپنی سکلز ڈیولپ نہیں کی, اپنے آپ کو کبھی ڈیولپ نہیں کیا. تو چند لوگوں میں اپنے آپ کو افضل دکھانے کے لیے واٹ از دا نیکسٹ بیسٹ اسٹیپ, وہ باقیوں کی خامیاں گنوانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ, یہ کیا ہے اس روٹ لرننگ کی ایجوکیشن نے, اور یہ تمام جو چیزیں برسہ برس سے ہمارے ساتھ ہوتی آ رہی ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں, اپنی بلندی پہ کام ہی نہیں کیا. لیکن جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, سے سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. تو یہ جو سنگ و خشت ہے, یہ جو جھاڑ جھنکار ہے دماغوں میں, ہمارے اس شو کا آبجیکٹیو ہی تو یہی ہے کہ انسان کی توجہ اس کے اپنے اندر کے تھاٹ پروسیسز پہ مبذول کی جائے, اور اس کو یہ سمجھایا جائے کہ جو کچھ تمہیں اطراف میں جو برائیاں نظر آ رہی ہیں دراصل وہ آپ کے اندر ہے, وہ آپ کے اندر ہے. آفاق انفس کا سایہ ہے. مناسب, یہ اولیاء فرماتے ہیں. بالکل. آفاق آپ کی سراؤنڈنگز, انفس آپ کے اندر کا خیال. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, یا اپنی دنیا آپ پیدا کیسے ہوگی؟ اسٹارٹ تھنکنگ ان اے نیو وے. بریک کے بعد ہم بتائیں گے کہ پازیٹیو ویکیبلری ہوتی کیا ہے. وہ مسارو ایموتو نے جس پانی کے اوپر غصہ کیا تو اس پانی کے کرسٹلائن سٹرکچر بدل گیا. اس نے جس پانی سے پیار سے بات کی اس کا کرسٹلائن سٹرکچر بدل سر گیا. ہم بھی تو 70% واٹر ہے. جی, تو اگر بالکل بیسکلی دیکھا جائے ہم 70% پانی ہیں ہمارے اندر, سائنس بتاتی ہے 70% پانی ہے. تو جب میں مسلسل نیگیٹو وائبریشن اپنے خیال کے اندر کریٹ کر رہا ہوں تو میرے اندر کا پانی اس پہ ریئیکٹ کر رہا ہے, اور جو میرے اندر جو خیالات پرورش پا رہے ہیں وہ بھی نیگیٹو ہیں. اور یقین مانیے کہ میری نیگیٹیوٹی پورے اطراف کو, میری پورے ماحول کو
اثر انداز کر رہی ہے، اور اس کے بعد جب میں روتا گاتا آتا ہوں کہ جی ہائے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، تو میں یہ بھول جاتا ہوں کہ اس پروسیس کو شروع میں نے خود کیا ہے۔ میں نے خود کیا ہے، بالکل بالکل۔ ویری ویری انٹریگنگ کانورسیشن ویورز۔ اگلے سیگمنٹ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کیا ہے وہ نئی ویکیبلری اینڈ ہاؤ وی کین انکارپوریٹ دیٹ انٹو آور لائفز، کیسے ہم اپنی ویکیبلری کو انہانس کریں اور ایک بہتر انسان بنیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک ویورز۔ تو سر، دین دنیا کو گزارنے کا طریقہ ہے۔ جی، ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اب ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک نئی ویکیبلری چاہیے، تو کیا دین اس کی طرف کوئی اشارہ دیتا ہے؟ جی، میں ایک آیت آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70۔ سورہ احزاب قرآن کی 33ویں سورت، 33rd سورہ آف قرآن، آیت نمبر 70۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہو، قولا سدیدا۔ اچھا، اب یہاں دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب کس سے ہیں؟ ایمان والوں سے۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ جو اپنے اندر پر امن ہیں، پیس رکھتے ہیں، اپنے اندر پیس رکھتے ہیں، اور آلریڈی اپنی خیر کو اپنے شر پر حاوی کرنے کے پروسیس کی ابتدا کر چکے۔ بالکل۔ تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بہت زیادہ ہر ایک نے یہ لفظ سنا ہے تقوی، مطلب نہیں پتا معذرت کے ساتھ تقوی کیا ہوتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کی ڈیفینیشن بتا دیجئے۔ فرمایا کہ تقوی کو یوں سمجھ لو کہ ایک ببول کے کانٹوں کا جنگل ہے، اور اس میں سے ایک پگڈنڈی، ایک بہت نیرو راستہ گزر رہا ہے، اور تمہیں اپنی منزل تک جانا ہے اس راستے پہ چلتے ہوئے۔ جب تم اس راستے پہ چلنا شروع کرو گے تو دونوں طرف سے کانٹے نکلے ہوئے ہیں۔ اگر تم محتاط نہیں ہوگے تو وہ کانٹے تمہارے کپڑوں کو پھاڑیں گے اور تمہارے جسم کو خراشیں ڈالیں گے۔ تم نے اس راستے پہ سے گزرتے ہوئے منزل پہ اس طرح پہنچنا ہے کہ تمہارے لباس کا ایک تار بھی پھٹا ہوا نہ ہو اور تمہارے جسم پہ ایک خراش بھی نہ ہو۔ یہ تقوی ہے۔ وہ شخص یہ سن کر رو دیا۔ اس نے کہا اگر یہ تقوی ہے حضرت تو میں تو مارا گیا۔ آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا کہ رکو، یہ اللہ کے خاص لوگوں کا تقوی ہے۔ عام آدمی کا تقوی یہ ہے کہ منزل پہ پہنچ جاؤ، لباس تار تار ہو، جسم لہو لہان ہو، لیکن منزل پہ پہنچ جاؤ، بیچ میں گر کے سفر ختم نہ کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ تقوی، یہ کوشس ایٹیٹیوڈ اختیار کرو۔ اور یہ جو کانٹے ہیں یہ کیا ہیں؟ نیگیٹو، آپ کے نیگیٹو خیالات، نیگیٹو تھاٹس۔ یس، آپ کی نیگیٹو ویکیبلری یہ کانٹے ہیں۔ تو متقی بننے کے لیے آپ نے پوچھا تھا نا دین میں اشارہ ہے، دین تو بیس اس بات پہ کرتا ہے کیونکہ دین کی بنیاد تقوی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ عجیب سی بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ متقی کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کو ہدایت کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تقوی کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ بھائی ہم تو جنرلی یہ کہتے ہیں کہ یار اگر ایک شخص متقی ہے تو اس کو ہدایت کی ضرورت کیا ہوئی، وہ تو پہلے ہی متقی ہے۔ متقی کا مطلب ہدایت یافتہ نہیں ہے، متقی کا مطلب وہ کانشیس شخص ہے
کہ جو ہر لمحے اپنے خیال پہ خیال رکھتا ہے، اپنے خیال پہ نظر رکھتا ہے، اپنے اندر خود کو گواہ بنا کے کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا سمجھ رہا ہوں، چیزوں کو کس طرح ٹریٹ کر رہا ہوں۔ یہ ہے صاحب تقوی شخص۔ اس کو آپ غور کیجئے نا، اگر آپ کا تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات پر کہ آپ لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ ماحول کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر آپ اس پہ نظر رکھنا شروع ہو جائیں گے تو کیا آپ کو ہدایت ملنا شروع نہیں ہو جائے گی؟ سبحان یہ ہے اللہ، ہدی للمتقین۔ سبحان اللہ۔ آیت میں کیا فرما رہے ہیں سورہ احزاب میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس مائنڈ سیٹ کا شخص اب اس کی ویکیبلری چینج ہو جائے گی۔ وہ سیدھی بات کرے گا کا مطلب سیدھی نہیں، دو ٹوک سیدھی سے نہیں۔ مراد دو ٹوک نہیں کہ جس سے لوگوں کا دل دکھے۔ وہ بات کرے گا کہ جو اس کے خیال کی عکاسی کرتی ہوگی۔ اگر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ مجھے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں آپ کے لیے خوبصورتی کے جذبات ہیں۔ میں آپ سے ریاکاری نہیں کر رہا، میں آپ سے مکر نہیں کر رہا، میں آپ کو خوشامدن خوبصورت نہیں کہہ رہا، بلکہ this is what I perceive of you as an individual۔ میں کہتا ہوں یار کتنا خوبصورت موسم ہے، کتنا خوبصورت ماحول ہے، میرا ملک کتنا خوبصورت ہے، میرے ملک کے اندر جو کام ہو رہے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں۔ یہ جو دن رات آپ کے سامنے سیاسی لیڈر ایک دوسرے کی گردنیں اتارتے رہتے ہیں میڈیا کے ٹاک شوز میں بیٹھ کر، یہ اپنے اندر کیونکہ خوبصورتی اگر ایک شخص نہیں رکھتا تو اس کو باہر ہر چیز ناقص نظر آئے گی، ہر چیز بری نظر آئے گی، اسے ہر چیز میں کیڑے نظر آئیں گے۔ یہ کیڑے نکالنا چھوڑیے اور اس ملک کو بنانے کے لیے، اس ملک کو سنوارنے کے لیے سب سے پہلے خود کو سنواریے۔ ایک شخص اگر حد سے زیادہ نیگیٹو کانوٹیشن رکھتا ہے، اگر حد سے زیادہ چیزوں پہ تنقید کرتا ہے، اس کو کسی چیز میں خیر نظر ہی نہیں آتی، تو نہ وہ تقوی پر ہے اور نہ اس کا قول قولاً سدیدہ ہے۔ تو وہ صحیح خیال، وہ ایکوریٹ خیال عمل میں ظاہر ہونا، اور ایسے ظاہر ہونا کہ جس سے لوگوں کی قولاً سدیدہ کا مطلب وہ دو ٹوک الفاظ نہیں ہے جس سے لوگوں کی دل شکنی ہو اور جس سے لوگوں کا پوٹینشل لو ہو، بلکہ یہ وہ خوبصورت الفاظ ہیں کہ جس کے تحت آپ لوگوں کا موریل ہائی کریں، ان کا پوٹینشل ہائی کریں، ان کو ایک برتر مقام پہ پلیس کریں۔ کریون لکھنے والا بچہ صرف اس لیے دیوار پہ لکھنا چھوڑ دے کہ آپ نے اس کو اس کے پیڈسٹل پہ اونچے مقام پہ رکھ دیا، یہ قولاً سدیدہ ہے، عین دین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سر یہ تو پورا بال گیم ہی چینج ہو گیا کہ اب اگر ہم لوگ ایک بہتر انسان بننا چاہتے ہیں تو بڑا بیسک سٹیپ ہو گیا۔ پہلے تو ہم لوگ سوچتے تھے کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، بٹ اٹ از سو سمپل۔ خود کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اطراف کو بہتر بنانے کے لیے محض اچھا اور مثبت خیال رکھنا ہے۔ سب سے مشکل کام بھی یہی ہے اور سب سے آسان کام بھی یہی ہے۔ مشکل اس لیے کہ ہم نے اس کو مشکل سمجھ لیا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنے خیالات کو اچھا رکھنا شروع کر دوں گا تو معاشرے میں یہ کمزوری کی نشانی نہ سمجھا جائے۔ آپ یقین مانیے دنیا کے جتنے بڑے لوگ گزرے، They are very humble. they were very humble, they were very polite, they had positive connotations towards their fellow beings۔ وہ اپنے اطراف کے لوگوں کے بارے میں اچھے مثبت خوبصورت خیالات رکھتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ ظاہر موجود ہیں، اور جو اعلیٰ ترین شخصیات جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں، جس میں برتر ترین حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد اہل بیت، صحابہ کرام، امامین، یہ تمام کون لوگ ہیں؟ یہ جو ان کے مقامات ہیں، کیا یہ مقامات ان کو بغیر کسی جد و جہد کے مل گئے؟ ان کی پوری زندگیاں اٹھا کے دیکھیے، ایک ایک خیال کا خیال رکھا گیا ہے۔ جی، ایک ایک چیز، ایک ایک خیال، اور اس کا یہ مطلب بھی نہ کوئی لے کہ ہر وقت اس اسٹیٹ میں رہنا ممکن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت حنظلہ تشریف لائے روتے ہوئے اور کہنے لگے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا حنظلہ تم منافق ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے کہ
میں جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا مینٹل تھاٹ پروسیس کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن جب میں روزمرہ کی نوکری پر ہوتا ہوں، اپنے کام دھندے پہ ہوتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، تو میں بڑا اپنے آپ کو لو تھاٹ پروسیس پہ فیل کرتا ہوں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے یہ دونوں حضرات، حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاں یہ تو مجھے بھی فیل ہوتا ہے، سچ کہہ رہے ہو، یہ منافقت ہے۔ حضور کے پاس چلے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے ماجرا بتایا تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ یہی ایمان ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن جب نیچے جاؤ تو اوپر واپس جانا۔ یہ جو تلاطم ہے نا سوچ کا، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ جہان تازہ کے اندر یہ سوچ اوپر نیچے ضرور ہوگی، لیکن جب نیچے ہو تو احساس ہو جائے کہ نیچے ہے اور اس کو دوبارہ بلند کرنے اوپر کے لے لیے کے۔ فوراً محنت شروع کر دی جائے۔ Viewers, without ups and downs, there is no life at all. Stay tuned, we'll be back. ویلکم بیک ویورز۔ تو سر یہ تو بڑی خوبصورت بات ہوئی، ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دین نہ صرف اشارہ دے رہا ہے بلکہ بیس کرتا ہے پازیٹیو تھنکنگ پہ، پازیٹیو ویکیبلری کے اوپر۔ سر کیا ہے یہ پازیٹیو ویکیبلری؟ میں کیسے ایک پازیٹیو ویکیبلری اپناؤں؟ مجھے ذرا سمجھائیے کہ یہ پازیٹیو ویکیبلری ہے کیا؟ فی زمانہ ہم نے اپنے اطراف کو اپنے اوپر حاوی کر لیا، یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ خوشی، جیسے مثال کے طور پہ ہر شخص اپنا انالیسس کرے کہ کیا چیز ہے جو اس کو خوش کرتی۔ صحیح۔ عمومی طور پر ہم نے خوشی کو کن چیزوں سے ریلیٹ کر دیا ہے؟ نیا فون خرید لیا، خوش ہو گئے، نئی گاڑی، مٹیریل کونوٹیشنز۔ ٹھیک ہے، گھر، گاڑی، اچھا روزگار۔ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں اہم نہیں ہیں، لیکن جب چیزیں خوشی کی وجہ بننے لگیں تو سوچ میں پڑ جانا چاہیے۔ خوشی کا تعلق دینے سے ہے، لینے سے نہیں، ورنہ سبحان اللہ۔ دنیا کے تمام امیر ترین لوگوں کو خوش ترین لوگ ہونا چاہیے تھا۔ آپ اپنے اطراف میں دیکھ لیجئے، آپ کتنے ایسے انتہائی امیر لوگوں کو ایٹ لیسٹ جانتے تو ضرور ہوں گے کہ جن کی زندگیاں مسائل سے بھری ہوئی ہیں، and they are not happy, they don't seem to be happy, they don't behave like happy people, although they have everything۔ چار گاڑیاں کھڑی ہیں گھر میں، 2,000 گز کے بنگلے ہیں۔ بھئی یہی خوشی کا اگر کرائیٹیریا تھا تو ایک ایسے شخص کو جس کے پاس ظاہری دولت ہے اس کو تو بہت خوش، اس سے زیادہ خوش تو انسان ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ سر اس پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے عکس میں بنایا، جو خود انسان کو اپنا خلیفہ بھی بنایا۔ سر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ وہ دینے والی، ان سے بڑی دینے والی ذات تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ سب کچھ انہی نے دیا، انسان کو سانس لینے کی قابلیت، آسمانی چیزیں، پھل فروٹ، یو نیم اٹ، ہر چیز میرے رب کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں خوش ہوتا ہوں، جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو بھی دعا مانگو، نمک کم پڑ جائے تو بھی دعا مانگو، میں خوش ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی انٹرنسکلی اسی نیچر کا بنایا ہے کہ جب وہ دیتا ہے تو حقیقی خوشی اس کو ملتی ہے، وہ خوشی جو واقعی اس کو ایلیویٹ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دینے سے کنیکٹ ہوتا ہے اور لینے سے ڈسکنیکٹ، سارا کھیل ہی یہی ہے۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ٹھیک ہے، آج آپ کی اکنامکس کا فنڈامنٹل پرنسپل کیا ہے؟ آپ تو خود اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سر۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ اکنامکس کا پرنسپل آپ کو یہ بتا رہا ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ریسورسز اور اسکارس، آر اسکارس، اشیاء کی دستیابی کم ہے، اینڈ وانٹس آر انلمیٹڈ۔ خواہشات ان لمیٹڈ ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے،
اللہ نے یہ پورا نظام بنایا, اس میں ہمیں پیدا کیا, ہمیں اپنی خلافت بھی عطا کی, اشرف المخلوقات بھی بنایا, احسن تقویم کا حامل بھی بنایا, یہ سب کچھ کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جو ریسورسز پیدا کی ہیں وہ ہماری ضروریات سے کم ہو؟ ایک چیز ہے ضرورت اور ایک چیز ہے عیاشی. اکنامکس بھی یہی کہتی ہے سر, وانٹس آر انلمیٹڈ. وانٹس, خواہشات, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں, لیکن پھر بھی کم نکلے. خواہشات کے چنگل میں پھنسا ہوا انسان پازیٹیو ویکیبلری پہ جانا بھی چاہے تو اس کی خواہشات اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. پازیٹیو ویکیبلری کیا ہے؟ میں خوش ہوں, میں شکر گزار ہوں, میں مطمئن ہوں, میں امن میں ہوں, میں لوگوں سے محبت کرتا ہوں, میں لوگوں کی فکر کرتا ہوں, میں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق رکھتا ہوں. یہ ہے وہ پازیٹیو ویکیبلری, یہ ہے وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ. سر کیسے انکارپوریٹ کروں میں اس ویکیبلری کو اپنی زندگی میں؟ کہاں کہاں یوز کر سکتا ہوں میں ان ورڈز؟ فنڈامنٹل پرنسپل ہی غلط سمجھ رہا ہوں میں. آج کے بعد یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جو چیز میری ضرورت کی ہے وہ تو مجھے ہر حالت میں ملنی ہے, وہ میرے لیے پہلے سے سجا کے بنا کے رکھ دی گئی ہے دلہن کی طرح, صرف وہ میرا انتظار کر رہی ہے کہ میں اس کو اپروچ کروں, اس چیز کو اپروچ کروں. یہ بظاہر بڑا فلسفیانہ خیال رکھتا ہے نا, لیکن دراصل آپ غور کرنا شروع کیجئے, آپ کا خیال ہی آپ کو روک رہا ہوتا ہے, آپ کا خیال ہی آپ کو چلا رہا ہوتا ہے. آپ اپنا بیسٹ ایفرٹ ڈالنا شروع کر دیں چیزوں میں. اپنی جاب کرنے جائیں انتہائی خوش دلی سے, اپنا کام 8 گھنٹے اگر نوکری کرنی ہے اس 8 گھنٹے کے اندر اپنا میکسیمم انپٹ دے لیں. اس کا دنیاوی فائدہ بھی ظاہر ہے, جو آپ کا آفس ہے, جو آپ کا باس ہے, اپریزل, زبردست آپ کو اپریزل. اپریزل دے گا, تنخواہ بڑھے گی, بالکل یہ فائدہ ہے. آپ جب اپنا بیسٹ سسٹم میں دے رہے ہوں گے اور ہر شخص اس کی عادت بنا لے گا تو وہ سسٹم تو آٹومیٹکلی پروان چڑھے گا. اگر سسٹم کی برائی آپ کے ملک میں ایک نارمل عادت ہے, اور اب تو یہ عادت تھینکس ٹو کرونا وائرس اور اس کے نتیجے میں جو مائنڈ سیٹ کریٹ ہو رہا ہے, پوری دنیا کے لوگ اس وقت اپنے اپنے سسٹمز کو لتاڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہو بھی رہا ہوگا. میں اس میں اگین کانسپریسی تھیوریز پہ میں نہیں جا رہا, میں آسان بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آج میں کیا کروں؟ میں اپنے خیال میں پازیٹیو انرجی کو شامل کروں, میں لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کروں, میں نیگیٹو خیالات کو مائنس کر. کیا یہ میں نہیں کر سکتا؟ کیا یہ بہت مشکل ہے میرے لیے؟ سر ایک یہاں پہ میں بات آپ سے شیئر کروں کہ اکثر لوگ یہ کرتے کیوں ہیں. یہ ایک بڑی تلخ بات میں کرنے جا رہا ہوں, شاید کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگے, لیکن وی ڈو اٹ آؤٹ آف سیلف پٹی. سر میں اگر اپنے 5 دوستوں میں بیٹھا ہوں اور میں بولوں یار میں تو بہت خوش ہوں, سب بولے گا چلو اچھی بات ہے سبحان اللہ, دوسرے لوگوں کی بات شروع ہو جائے گی. میں بولوں یار میں بڑا افسوس میں ہوں, سب میری طرف مڑ جائیں گے, ہاں بھائی کیا ہوا, کیوں افسوس میں ہو؟ کوئی صرف یہ سننے کے لیے ہی صحیح کہ یہ کیوں افسوس میں, ہنسی اڑا لیتے ہیں, یا کوئی واقعی کنسرنڈ ہو, دیٹ از ناٹ دا کیس. لیکن سب کی اٹینشن میری طرف آ جائے گی, میں انٹرنسکلی اٹینشن سیک کرنے کے لیے یہ نیگیٹو کونوٹیشنز کا استعمال کرتا ہوں. میں پریشان ہوں, میں بے بس ہوں, مجھے مدد کرو, مجھے پیار کرو, میں لے رہا ہوں, میں لیے چلا جا رہا ہوں, میں دیا بن ہی نہیں پا رہا. تو اپنے آپ کو ویور سمجھیے, سیلف پٹی میں نہ پڑیے. اپنے آپ کو جس دن آپ اسٹرانگ سمجھیں گے, آپ بولیں گے کہ آئی ایم ہیپی, آئی ایم پیسفل, آئی ایم پاورفل, آئی ایم ناٹ بزی, آئی ہیو آل دا ٹائم ان دا ورلڈ, میں نہ تھکا ہوا ہوں نہ میں پریشان ہوں, تو آپ خود بہتر محسوس کرنا شروع کر دیں گے اور آپ اپنے اطراف والوں کو بھی بہتر کریں گے. تو سیلف پٹی میں نہ پڑیے, اپنے آپ کو بہتر بنائیے. سر مجھے ایک بات بتائیے, فرض کیجئے کہ میں آج عمران خان کی گورنمنٹ میں ایک منسٹر ہوں اور میرا ڈائریکٹ تعلق ہے وزیر اعظم پاکستان سے, عمران خان صاحب سے, ٹھیک ہے. میں کیسا محسوس کرتا ہوں؟ عمدہ.
کہ بھائی میں ملک کے وزیر اعظم سے ان ٹچ ہوں. ایسے ہی بالکل. سیلف پٹی کی بات کر رہے تھے نا آپ. سیلف پٹی وہ شخص کرتا ہے کہ جس سے وہ کنیکٹڈ ہے اس کی قوت کا اندازہ نہ ہو. مجھے کیونکہ ظاہری طور پر وزیر اعظم کی قوت کا اندازہ ہے، لہٰذا میں وزیر اعظم کے ساتھ اگر اٹیچ ہو جاؤں گا تو میں بہت خوش ہوں گا. میں سیلف پٹی نہیں کروں گا. آئی ول فیل پاورفل اینڈ اسٹرینتھنڈ. کیا بات ہے، زبردست. تو سوال یہ ہے کہ اگر میں سیلف پٹی میں ہوں تو اس کا مطلب میں جس کے ساتھ اصل میں کنیکٹڈ ہوں مجھے اس کنیکشن کا احساس ہی نہیں. میں تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا خاص آدمی ہوں. بتائیے. مجھے ہی تو خلیفہ بنایا گیا ہے. تو اگر میں اداس ہوں اور اگر میں پاورفل فیل نہیں کر رہا، سارا نظام دھرم بھرم ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ میں زبان سے تو اقرار کر رہا ہوں، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، ایمان مجمل کی آخری آیت، آخری دعا. قلب کی تصدیق اس وقت ملے گی جب مجھے اپنے رب سے کنیکٹیوٹی کا احساس ہوگا. اور تمام ویکیبلریز کو چینج کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جس کے سب آرڈینیٹ ہو اس کی پاور کو پہچان لو، تو سب آرڈینیٹ ہونے کی حیثیت سے اس پاور کو اپنے اندر محسوس کرنے لو. تھینک یو سو مچ سر فار دس انسائٹفل کانورزیشن. سر وہی بات میں اپنے ویورز سے کہوں گا اینڈ میں، کہ ہم ایک بات کرتے آ رہے ہیں، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اپنے آپ کو پہچانیے آپ کس کے خلیفہ ہیں، اور پھر یہ پہچانیے کہ آپ کا رب کتنا طاقتور ہے. آپ کو تو سیلف پٹی میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو تو کسی نیگیٹو کونوٹیشن کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ویسا ہوں جیسا تمہارے گمان میں. تو اپنے آپ کو ذرا ری ایویلیویٹ کیجئے. جب آپ یہ کہیں کہ میں بہت خوش ہوں تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کے اسباب آپ کی طرف بھیج رہے ہیں، اور آپ کو واقعی دنیا کی ہر چیز وہ دے رہے ہیں جس کی آپ کی خواہش ہوگی. اپنی خواہش کو لمٹ نہ کیجئے کہ مجھے ایک فون مل جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، مجھے گاڑی مل جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا. ڈونٹ لمٹ یور سیلف. اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت بڑے ہیں. آپ کنیکشن تو لیجئے، آپ ان کے خاص بنیے، تو اپنے خاص ہونے کو سمجھیے، تو پھر آپ دیکھیے کیسے آپ کو دنیا جہاں کی ہر وہ چیز جو آپ کو چاہیے وہ ملے گی بھی، اور آپ ایک بہترین زندگی بھی گزاریں گے. ایک بڑا زبردست کوٹ مجھ سے ایک صوفی حضرت نے شیئر کیا تھا، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا پسند کروں گا، کہ سورج کی طرف آپ سورج سے اگر الٹا بھاگ رہے ہوں گے تو آپ کا سایہ بڑھتا چلا جائے گا. سورج از دا سورس آف لائٹ. یہاں پہ سورج کو خدا تعالیٰ سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا تمہارا سایہ، تمہاری پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، کھنچتی چلی جائیں گی. لیکن جیسے ہی اپنا رخ بدل لو گے، سورج کی طرف گامزن ہو جاؤ گے، تو جتنا زیادہ آگے بڑھتے جاؤ گے اتنا تمہارا سایہ چھوٹا ہوتا جائے گا، تمہاری پریشانیاں چھوٹی ہوتی جائیں گی، اور تم ایک بہترین زندگی کی طرف، ظاہری بھی، باطنی بھی، اور آنے والی جو حقیقی زندگی ہے اس کی طرف گامزن ہو جاؤ گے. تو ویورز اپنے خیال کا بہت خیال رکھیے گا، اور ساتھ میں اپنا بھی. سلیمان علی خان سائننگ آؤٹ.